اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، آپ کی پیاری ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور علامہ علی بن برہان رحمہ اللہ حلبی نے جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، تو جن کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اپنے غلاموں پر جن پر آپ نے بے حساب و کتاب انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیوں نہ کریں، درود کیوں نہ پڑھیں، سلام کیوں نہ پڑھیں، سلام کیوں نہ بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری المدنی ادا مذلہ کا پیرا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کال کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہ سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل رہ سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ حال ہی میں بنگلہ دیش کا ایک سفر جو ہے وہ کر کے آئے ہیں، اور شب برات ماشاءاللہ آپ نے بنگلہ دیش میں جو ہے گزاری، عاشقان رسول کے ساتھ ایک بڑی مصروفیت کا سلسلہ بھی رہا، اسکیجول رہا، تو کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کس طرح سے آپ کا وقت گزرا، کیا مصروفیات رہیں اور کن کن شہروں میں آپ کا جانا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ الکریم، بنگلہ دیش کا سفر بہت ماشاءاللہ زبردست رہا۔ وہاں کے عاشقان رسول ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں، مہمان نواز ہیں وہاں کے لوگ، چاہے غریب ہو یا امیر ہیں، مہمان نواز۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں جو ہے وہ تقریباً جو ہے 6 سے 7 شہروں میں جانا ہوا، صحیح، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مصروفیات کیا رہیں وہاں پر؟ یہ ہے کہ زیادہ تر تو وہاں جو وہ اجتماعات تھے، صحیح، اور اس کے علاوہ جو نجی یعنی طور پہ بیانات کا سلسلہ رہا۔ ہاں، بیانات کا سلسلہ تھا، اور نجی طور پہ جو دعوت اسلامی کے اجتماعات تھے، اور نجی طور پہ ہے کہ بعض جو وہ ملاقات کا سلسلہ وہ ایسا بھی تھا کہ جیسے عصر میں جب وہ یہاں ہیں تو یہاں جدول ہے، تو پھر عشاء میں کہیں اور ہے، تو ظہر میں کہیں اور ہے، ماشاءاللہ، اس طرح بھی سلسلہ رہا ہے۔ صحیح۔ علم دین کے حوالے سے کوئی خاص مصروفیت آپ کی وہاں رہی ہو؟ ہاں، الحمدللہ الکریم، یہ ہوا ہے کہ میری کیا مصروفیت رہی علم دین کے حوالے سے، البتہ یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 35 جو ہمارے کیا کہتے ہیں مدنی تھے، ان کی جو ہے وہ دستار بندی ہوئی ہے، واہ، 35۔ اور چونکہ دعوت اسلامی جو ہے وہ مختلف، دعوت اسلامی کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم جو لوگوں کو جو علم سیکھنا ہے نا، ہم سے آسان کریں۔ واہ، ایک تو روایتی طریقہ ہے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے بچہ پڑھتا ہے یا بڑا پڑھتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان لے لیں، جامعۃ المدینہ کے ذریعے بھی درس نظامی بندہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ للبنات بھی ہیں، یعنی گرلس کے لیے بھی ہیں اور بوائز کے لیے بھی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بھی بوائز اور گرلس دونوں کے لیے ہے، یعنی بچہ بچی دونوں کے لیے۔ ایک ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، صحیح، اس کے ذریعے آن لائن پڑھایا جاتا ہے۔
سبحان اللہ. اور تقریباً جو ہے وہ اب تک میرے خیال سے 37 یا 35 جو ہے وہ کورسز ہیں جو آن لائن کروائے جاتے ہیں. تو ان میں ایک کورس جو ہے وہ درس نظامی بھی ہے. مرحبا. یہ اسلامی بھائیوں کو بھی کرایا جاتا ہے اور اسلامی بہنوں کو بھی کروایا جاتا ہے. صحیح. یہ بوائز اور گرلس دونوں کے لیے یہ. صحیح. تو جنہوں نے یہ فیضان آن لائن اکیڈمی سے درس نظامی مکمل کیا ان کی دستار فضیلت دستار فضیلت تھی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وہ اجتماع بڑا تو میرے خیال مدنی چینل میں نظر آیا ہوگا. یہ اپنے ہفتے والے دن ہوا تھا. جی میں نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا الحمدللہ. اس کی تصاویر کو بھی الحمدللہ جو ہے وہ دیکھا ہے. ماشاءاللہ یہ پہلے پاکستان میں بھی ہوا اللہ کی رحمت سے, اور اب جو یہ ہے بنگلہ دیش میں بھی یہ سلسلہ کار ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو مجھے سب سے اچھا حضور ایک پہلو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت اپنی مرضی کے ٹائم پر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کلاس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ جو مصروف ہوتے ہیں اور وقت نہیں دے پاتے. صحیح. باقی تو یہ کہ اچھا طریقہ تو یہ کہ جو مروجہ طریقہ ہے کہ صبح سے شام یا صبح سے دوپہر تک جو ہے اس میں رہے. اب مجبوری ہے کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی تو محروم نہ رہے. صحیح. پڑھے ضرور کسی بھی طریقے سے. ماشاء اللہ. اناؤنسمنٹ آپ کو ٹکٹ پر بھی نظر آ رہی ہے. ایڈمیشنز جو ہیں یہ اوپن ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے اندر ماشاءاللہ. آپ رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے ذرائع بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ای میل بھی ہے اور UAN نمبر بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. آپ اس سے رابطہ جو ہے وہ کر کے واٹس ایپ نمبر بھی ہے. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی داخلہ جو ہے وہ اس میں دلوا سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے بڑے زبردست کورسز ہیں, جس طرح درس نظامی کا صاحبزادہ حضور نے فرمایا ہے. اسی طرح بہار شریعت کورس بھی ہے, طہارت کورس بھی ہے, حج و عمرہ کورس بھی ہے. سبحان اللہ. کورس بھی ہے جی. تجارت کورس بھی ہے. سبحان اللہ. تجارت کورس کیا بات ہے جی. فیضان نماز کورس بھی ہے. سبحان اللہ. مدنی قاعدہ کورس بھی ہے. مخارج کے ساتھ درست مخارج کے ساتھ جو بندہ قرآن پاک پڑھے اور اس کی برکتیں حاصل کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسم بھی ہے حج کا ماشاءاللہ. ایک جو ہے وہ پروگرام کل مدنی چینل پر بھی ہوا الحمدللہ. حج کن پر فرض ہے, اور مجلس حج و عمرہ کس ٹائم بھائیوں نے جو ہے وہ بتایا کہ اس وقت الحمدللہ 65 جو ہے وہ فارم یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے یہ جمع ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ ہے جو حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کرتی ہے. اور یہاں پر بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ڈیسک اللہ کی رحمت سے موجود ہے, اور حاجیوں کی معاونت کا سلسلہ جاری ہے. حاجیوں کی معاونت بھی کرتی ہے سارے پروسیس کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی تربیت بھی کرتی ہے. حج کس طرح کرنا ہے یہ بھی سکھاتی ہے مجلس حج و عمرہ. اور یہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے بھی آپ حج و عمرہ کورس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ لوگ بعض اوقات حضور پیسے خرچ کرتے ہیں, اور یقیناً ظاہر سی بات ہے پیسے خرچ کریں گے اور وقت بھی جو ہے وہ صرف کریں گے جبھی یہ سعادت جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے. اتنا وقت بھی ہو گیا, رقم بھی ہو گئی. آپ کو میں صورتحال بتاؤں, آپ کو شاید سننے میں پہلی مرتبہ یہ آئے گا. یہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے, جہاز پہ بیٹھے, مکہ شریف پہنچ گئے, احرام جو ہے نا طواف جو ہے وہ کر لیا, صفا مروہ بھی کر لیا, حلق بھی جو ہے وہ کروا لیا, اور احرام نہیں باندھا. انہی کپڑوں میں؟ جی جی, عام کپڑوں کے اندر. اللہ, یہ آپ دیکھیں. اچھا, صرف اسی پر بس نہیں ہے, صرف اسی پر بس نہیں ہے, اس سے اور یہ مجھے جو ہے وہ ایک اور اسلام نے بھی ایک ایسی صورتحال بتائی کہ بندہ سن کر جو ہے وہ سن کر حیران ہو جائے. ابھی یہ جس حاضری میں مجھے آپ کی زیارت کا موقع بھی ملا, بھی لاسٹ ٹائم جو سعادت ملی جانے کی, تو اس سفر کی ایک بات میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں کہ ایک فیملی آئی اور یہ یہاں سے اڑے کراچی سے, اور مکہ شریف میں جو ہے وہ پہنچ گئے اور احرام باندھ کے نہیں آئے. 4 افراد ہیں اور بغیر احرام کے عمرے کے لیے آئے ہیں اور مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے. اس سے ایک اور میں آپ کو ایک اور اوپر کی بات بتاؤں. مسجد میقات جو ہے وہ بیار علی ذوالخلیفہ جو مدینہ منورہ سے آپ آتے ہیں تو وہ اس میں ہے. وہاں پر ایک بابا جی جو ہے وہ میں نے دیکھے, اور ان کے پاس بیگ تھا اور وہ پریشان کھڑے تھے. تو میں بھانپ گیا کہ بابا جی یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ احرام باندھنے کے اس میں پریشان تھے. تو میں نے ان سے کہا, ان سے جب میں نے بات چیت کی تو وہ سرگودا کے تھے,
تو ان سے پنجابی میں تھوڑی بات کر کے ان کی تھوڑی پریشانی میں نے دور کی. پھر ان کو احرام باندھنے کا، واقعی ان کا یہ پرابلم تھا، پھر ان کو احرام باندھنے کا طریقہ بتایا اور سارا ان کو اللہ کی رحمت سے احرام باندھنے کا سلسلہ کر کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اس پر بھی کچھ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں کہ ان احکامات کے سیکھنے کو سیکنڈری جو ہے وہ یا پرائمری اس کے اوپر لے جانے کی بجائے، اس کو دوسرے سٹیپ پر رکھنے کی بجائے اس کو فرسٹ سٹیپ پر رکھ کر احکامات جو ہے وہ پہلے سیکھ لیے جائیں اور پھر بندہ جو ہے وہ جائے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حاضری کی سعادت پائے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں نا، کہ وہاں پہنچنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ذرا بغیر پیسوں کی ممکن نہیں ہے. جی. تو اسی وقت جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ اگر وہاں پہنچتے ہیں، یہ کہا جائے کہ اگر وہ سیکھ کر گئے، قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ و رسول کے احکام کے مطابق کرتا ہے، تو وہ سعید ہے، سعادت مند ہے، تو سعادت ہے، ورنہ تو ہلاکت ہے. درست فرمایا. نہ ظاہر ہے کہ اگر وہاں 1 کا لاکھ ہے اور پھر دم کے معاملات الگ ہیں. یعنی دم تو ظاہر ہے کہ جرم غیر اختیاری پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کو احرام کھولنا ہے تو حلق کر کے کھول لے احرام، طواف وغیرہ نہیں کر پاتا. اب کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، اصل تو گناہ ہے، اصل گناہ ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اور سیکھ کر جائے. اور واقعی بعض اوقات جو وہاں جو لوگ ملتے ہیں نا، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو وہ کہ بندہ پریشان ہو جائے. اور یہ بھی کہ یہ بات بھی نہیں پتہ، یہ بھی ہم سوچتے ہیں، بعض کو حیرت ہوتی ہے. واقعی یہ تو ہے کہ بندے کو چاہیے کہ پورا جو وہ سیکھ کر جائے. کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ راستے ہی میں جو نا وہ بعض کی تو مہربانی کو راستے میں پوچھ لیا جہاز میں، اور اب چونکہ وہ اگر احرام کی چادریں اس نے لگیج میں ڈالی ہوئی تو گیا. اب جہاز ڈائریکٹ جدہ، اب اس نے جانا ہے عمرے کے لیے. تو اب پھر سمجھے کہ بھائی اب یوں ہے، اب اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو پھر اب یوں کر سکتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اگر مکہ شریف ہی جانا ہے، جی. اب تو ظاہر ہے کہ چونکہ میقات ہے نا، جی جی جی، یعنی کیسا علاقہ ہے، یہ کیسا ایریا ہے واہ، کہ اگر مکے جانا ہے تو یہ جو حدود ہے نا، اس جگہ سے جو نا بندہ بغیر احرام کے گزر نہیں سکتا. ایسی بات ہے. کوئی ہو ایسی جگہ تو بندہ بتائے اللہ دنیا میں. اللہ. 7 میقات ہے نا، جی، بہت مبارک مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ تو بعد حل میں داخل ہونے کے لیے پھر احرام ضروری ہے. ہل ہے نا، میقات کے اندر جو بھی ایریا ہے وہ ہل ہے، جی جی، میقات کے اندر رہنے والا ہل ہی ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے. بعض اوقات لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی مسجد عائشہ سے بھی تو احرام لوگ باندھ کے جاتے ہیں، تو وہ جو ہل میں رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو میقات کی حد کے اندر رہ رہے ہیں، وہ تو وہاں سے احرام باندھ کے جو ہے وہ آ جائیں گے. نہیں، ان کے لیے بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں مسجد عائشہ سے احرام تو وہ باندھے گا کہ جو مکہ شریف میں جو حرم ہی ہے. حرم ہی ہے. جی جی. اب چونکہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر ہونا ضروری ہے. صحیح. اب چاہے مسجد عائشہ جائے یا پھر عرفات شریف چلا جائے، یعنی حدود حرم سے باہر نکلنا ہے اس نے، یا جعرانہ چلا جائے، صحیح، حدود حرم سے بس باہر جائے اور احرام باندھ لے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بندہ یہاں سے گیا، اس نے عمرہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب اسے دوبارہ عمرہ کرنا ہے، تو ان کے لیے نا کہ چونکہ اب ایک بار بندہ نے عمرہ کیا، اب سوچے ذرا کہ عمرہ کرتا رہے وہاں ضرورت کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وطن میں نہیں ہوتی، ہر جگہ نہیں ہو سکتی، پورے عرب شریف میں اور کہیں بھی نہیں ہوتی، صرف وہیں ہوتی مکہ شریف میں. یہ ممکن ہے یہ عبادت. تو اب جو ہے وہ اس کو بار بار حرم سے باہر نکلنا ہوگا احرام باندھنے کے لیے عمرے کا. اور مسجد عائشہ چونکہ حرم کی حد سے جو ہے وہ باہر ہے، تو اس لیے وہاں سے وہ باندھ کے آ جاتے ہیں. حصہ اندر ہے حرم میں، اگلا حصہ اندر ہے، اگلے حصے کا جو سیدھی جانب والا حصہ نا وہ حدود حرم میں. اللہ اکبر. تو خیر لوگ جو بھی احرام کی نیت کرتے ہیں باندھتے ہیں وہ پیچھے ہی کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کچھ حصہ اندر ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ آمین. جو ہے وہ فرمائے اور احکام بہرحال سیکھ کر جائیں، جبھی سعادت مندی ہے. اور اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی بالکل آپ کے لیے جو ہے وہ کورس لیے ہوئے اور سکھانے کے لیے بالکل تیار ہے. آپ اپنا وقت، اپنی سہولت کا وقت جو ہے وہ آپ دے کر کے بھی فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ حج و عمرہ کے احکام سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین ہے، اس کے اندر بھی حج کے اور عمرے کے احکام سیکھنے کے لیے سروس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے. وائس میں جی، وائس میں جی بالکل. یہ اس کا میں نے ایک ڈیمو جو ہے وہ صبح پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے میں دیا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. اس کو مزید بھی انشاءاللہ الکریم ڈسکرائب
کریں گے. تو بہرحال احکامات سیکھ کر جائیں. کون دیتے ہیں ناظرین کی؟ اچھا ایک اور بھی عرض کر دوں کہ رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین اگر آپ کا کوئی جاننے والا جاتا ہے جی تو انہیں رفیق المعتمرین دے دیں. عمرے پہ اگر جاتا ہے تو، اور حج کے لیے جاتا ہے تو رفیق الحرمین دے دیں. تحفے میں زبردست تحفہ ہے. یہ زبردست تحفہ ہے. مرحبا ماشاء اللہ. جی کال. علماء کرام کو برا بھلا کہنے والے کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب دیکھیں کہ عام مسلمان کو جب ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو جو علماء ہیں، جو عالم ہے، جو دینی علم رکھتا ہے، اس کے ہم کیسے برا بھلا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں تو واقعی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ عالم کو اگر اس لیے اگر برا بھلا کہتا ہے، یعنی علم کے سبب سے کہ یہ عالم ہے اس لیے برا کہتا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ یہ صریح کفر ہے، کہ یہ گویا کہ علم کی یہ توہین کر رہے ہیں، یعنی علم کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اچھا اب اگر اس لیے برا بھلا نہیں کہتا، یہ بس یہ جو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کہتا ہے، اور یعنی علم کی وجہ سے نہیں کرتا، اور جو بھی برا بھلا کہتا ہے وہ حقارت کی نظر سے کو دیکھتا ہے، گالیاں وغیرہ دیتا ہے، تو اب بھی جو نا یہ سخت فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے. اور اگر بلا وجہ اگر جو نا اس کے اپنے دل میں کچھ رکھتا ہے اس کے لیے، تو وہی کہ خبیث القلب ہے، یہ اپنی جو نا وہ مریض القلب ہے، یہ یعنی یہ دل کا یہ مریض ہے، باطن اس کا خبیث ہونے کی وجہ سے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چاہیے کہ اسے اپنا وہ علاج کروائے. واقعی علماء کی توہین تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا اس سے مراد جو ہے وہ ذرا کہ علماء حقہ ہے، ورنہ جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں کہ جو باطل ہوتے ہیں، کفار وغیرہ ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہیں. علماء سو بھی ہیں، جو کفار ہوتے ہیں ان کے بھی ظاہر ہے کہ وہ پیشوا ہوتے ہیں. جی تو ظاہر ہے کہ ہم ان کا ادب وغیرہ تو نہیں کریں گے، ہم تو ظاہر ہے کہ عاشق رسول عالم کا ادب کریں گے، مرحبا اسی کی ہم تعظیم کریں گے. تو بالکل. چونکہ ہمیں جو ہے وہ علماء کی تعظیم کا کہا گیا ہے، ان کا ادب کرنے کا کہا گیا ہے، مرحبا ہم ان کا ادب کریں گے. اچھا بنگلہ دیش میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مذہبی اولیاء کی وہاں بہت تعظیم ہے، واہ مذہبی اولیاء کی بہت عزت ہے. یعنی بچے اگر کھیل بھی رہے ہوں گے یا نوجوان اگر کھیل رہے ہیں یا جوان اگر بیٹھے ہوئے ہوں، اب کوئی مذہبی اولیاء والا گزرے گا نا تو یہ رک جائیں گے، سلام کریں گے. ماشاء اللہ. نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں، مذہبی اولیاء کی وہاں تعظیم ہے، مرحبا الحمدللہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی تعظیم کرنے والا بنا. آمین. عاشقان رسول کا ملک ہے، مرحبا. عاشقان بغداد کا ملک ہے. جی کال. ایسا مذاق کرنا کیسا ہے جو دوسروں کو تکلیف کا باعث بنے؟ ہاں واقعی کہ ایسا مذاق کرنا کہ جیسے سامنے والے کی دل آزاری ہو، اس کے قلبی رنج پہنچے، تو ایسا مذاق کرنا ناجائز ہے. اب دیکھ لیں کہ جتنا اس کا رنج جو نا وہ زیادہ ہوگا، جتنی اس کی قلبی تکلیف اس کو زیادہ پہنچے گی، اتنا ہی اس کا گناہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی بھی ہے نا، ہمیں تو اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے. یہ خود بھی تو بےزتی کرتا ہے. اب آپ جب اپنی باری آئی تو پھر رو رہا ہے. وہ تو ہے کہ وہ کیا بولیں گے، مکافات عمل تو ہوتا ہے، اس کو بھی چاہیے یہ بھی احتیاط کرے، کسی کا اس طرح سلوک نہ کرے. البتہ اگر اس نے کر لیا تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے، صحیح وہ اسے بدلہ نہ لے، صحیح. عفو کرے، معاف کرے. سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گیدرنگ کا بڑا اس میں کردار ہوتا بالکل ہے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج 4 اس کو لپیٹ رہے ہیں، کل کو 5ویں کی باری آئے گی، بالکل پرسوں جو ہے وہ پہلے کی آ جائے گی، پھر بالکل اس کے بعد دوسرے کی آ جائے گی، اور تیسرے، یعنی یوں یہ چکر بالکل جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے، بالکل چلتا رہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کسی ایک کی زیادہ آ جاتی ہے، کسی بالکل ایک کی تھوڑی کم آتی ہے. بالکل تو بہرحال ایسی صحبت گیدرنگ بندہ رکھے جس میں عزت ہو، ادب ہو، بالکل آداب ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان الجامع لاحکام القرآن قرطبی کے اندر امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے، فرمان کا مضمون ہے کہ جو اپنے والدین کو جو ہے وہ گالی دیتا ہے. تو عرض کی کہ حضور کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. بالکل. تو یہ بدبختی والی بات ہے. تو ہم کن کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کے ریوارڈ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس سب کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور
اس طرح کی ہی دوستیاں دیکھا جاتا ہے حضور کہ وہ ان کا جو اینڈ ہے وہ قتل و غارت گری پر جا کر کے ہوتا ہے. بعض اوقات وہ بات ہوتی ہے بطور مذاق ہو جاتی ہے لیکن کوئی کسی نہ کسی کے دل میں جو ہے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ لاوا پکا رہتا ہے. بالکل نتیجہ خطرناک نکل دے. درست فرمایا. بعض اوقات اچھی صحبت ہوگی لگے تو اچھا خیر ہوگی, اچھا رہے گا. جی خیر بندے کو چاہیے کہ ہر معاملے میں جو نا وہ دل آزاری سے بچے, مرحبا. کسی کی دل آزاری نہ کرے. صحیح. کال لیتے ہیں. میرا نام منزلہ رضا تاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنا بچپن کیسا گزارا؟ آپ بچوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بچپن کس طرح گزارنا چاہیے؟ واہ مرحبا ماشاء اللہ. ابن اویس کی کال, یہاں تک میرا خیال. جی آواز بھی والد صاحب سے جی ہاں مل رہی ماشاء جی. اللہ. الحمدللہ کریم اپنا بچپن جو ہے وہ تعلیم میں گزارا ہے, تعلیم حاصل کرنے میں گزارا ہے, پڑھنے میں گزارا ہے. الحمدللہ کریم. یہ آپ کو خود سے شوق تھا یا اس پر امیر سنت کی؟ امیر سنت کی طرف سے. صحیح. خود سے بھی البتہ شوق تھا مجھے الحمدللہ کریم, کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے اتنا پڑھنے نہیں آتا تھا, تب بھی جو ہے نا جو کتاب ہاتھ میں آتی میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. واہ پڑھتا تھا الحمدللہ کریم. مرحبا. میں یہ سمجھے کہ 8-9 سال کا ہوں گا اس وقت جو عجائب القرآن میں نے کچھ پڑھی تھی. سبحان اللہ. واہ. اور سچی حکایت بھی جو ہے وہ غالباً اسی دوران میں نے پڑھی تھی کچھ, جو کتاب ہاتھ میں آ جائے. مرحبا. امیر سنت کے حکم پر آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو؟ امیر سنت نے آپ کو فرمایا بھائی یہ پڑھ لیں. فتاوی رضویہ میں پورا نہیں ہوا, البتہ اس کا مطالعہ کیا الحمدللہ. مرحبا. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ان کا مطالعہ کیا. مجھے یاد پڑ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین, حضرت مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی فاروق صاحب, آپ جو ہے وہ حیات تھے اور اس وقت افتاح مکتب جو تھا وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تھا. اس کے پہلے فلور پر جہاں تک مجھے یاد ہے جہاں مدرسۃ المدینہ بھی ہوا کرتا تھا, تو اس میں افتاح مکتب تھا اور وہاں پر میں نے صاحبزادہ حضور کو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہوئے الحمدللہ زیارت کی ہے, دیکھا ہے. اور اللہ ہمیں بھی جو ہے مطالعے کا شوق عطا فرمائے. کتاب بھی بہترین دوست ہے. اور فتاوی رضویہ کی کون سی جلد کا پہلے مطالعہ کرنے کا آپ سے اگر مشورہ لیا جائے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بعض اوقات وہ پہلی جلد ہی کھولتے ہیں اور اس میں اجر الاعلام ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ پڑھتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ٹرمینالوجیز ہے, علم کا ایک دریا ہے, اور جب جو کم پڑھا لکھا ہے, جو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں ہے اس دینی اعتبار سے, دینی علوم و فنون کے اعتبار سے, وہ جب پڑھتا ہے تو اس کو باتیں اس میں تھوڑی مشکل لگتی ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو بہت مشکل کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ رکھ ہی دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ پڑھنا شروع کریں فتاوی کہاں سے کریں؟ رضویہ کا مطالعہ کرنا تو حضرت عباس سے شروع کریں, 21ویں جلد سے. صحیح. 21 22 23 21 22 23 صحیح. اس سے شروع کریں. مرحبا. تو کیا تھوڑا اس کو کیونکہ مزہ بھی آئے گا, صحیح. کہ وہ اس میں مختلف چیپٹرز ہیں نا, جی تو مزہ بھی آئے گا, اور یہ کہ اسلوب کا پتہ چلے گا کہ کتاب کا اسلوب کیا ہے, اور اعلیٰ حضرت کا انداز تحریر کیا ہے, سبحان اللہ. انداز جواب کیا ہے. کیا بات ہے. پھر جب اسے مانوس ہو جائے گا اب پھر جو ہے نا وہ دیگر رسوں کا مطالعہ کرے. اب چونکہ وضو وغیرہ کے حوالے سے نماز کے احکام بھی ہے, باہر شریعت بھی ہے. صحیح. اگر نماز کے احکام وغیرہ سے کر لیا, باہر شریعت کا بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ وضو سے شروع کرے, کتاب العقائد بھی پڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ عصر بحث شروع کر دے, باہر شریعت میں 16واں حصہ. 16واں حصہ. صحیح. تو یوں بھی ایک آسانی رہے گی. مدینہ مدینہ. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ مشکل موضوع لے لیتا ہے نا, پھر کیا شیطان کو مل گیا موقع, وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ چلو یار یہ موقع ملا ہے, اب میں اس کو محروم کروں پڑھنے سے, اب اس کو وساوس میں مبتلا کروں, بڑا مشکل ہے, کیسے مطالعہ ہوگا, بڑے مشکل الفاظ ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو فقہ تو واقعی یہی ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا وہ بہت جلد تھک جاتا ہے, کیونکہ دماغی کام ہے, صحیح. اس میں تھکاوٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے. البتہ وہ جیسے تھکاوٹ ہو جائے تو اب پھر چھوڑ دے, اب مطالعہ نہ کرے, کوئی اور کتاب پکڑ دے. مرحبا. 21ویں جلد سے شروع کریں. 21ویں فتاوی رضویہ. ماشاء اللہ. 21 22 23 23 جی. مرحبا. جی کال شامل کرتا ہوں. سارے گھر والوں کو نیک کیسے بنایا جائے؟ ہاں, اپنے آپ کو بھی نیک بنائے, گھر والوں کو بھی نیک بنائے. دیکھیں کہ جہاں ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے نا, وہیں ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بھی حکم ہے. جہاں ہمیں اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا حکم ہے، وہیں ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی عذاب سے بچانے کا حکم ہے. جہاں ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا حکم ہے، دور رکھنے کا حکم ہے، وہیں اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. اگر اس آیت کریمہ پر عمل ہوگا تو ظاہر ہے کہ اپنے کو ہی بچائے گا اور گھر والوں کو ہی بچائے گا. اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ دینی ماحول بنانے کے لیے وہ دعوت اسلامی کا جو ہے نا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے. جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا بندے بندیاں سب، تو آٹومیٹکلی گھر میں دینی ماحول بن جائے گا. بعض اوقات ایک بچہ ہوتا ہے جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پورے گھر میں جو ہے وہ مدنی ماحول بن جاتا ہے، دینی ماحول بن جاتا ہے. کیا بات. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اگر وہ اچھی باتیں سیکھ کر آتا ہے، اب یہاں یہ بیان کرتا ہے، تو گھر میں لفٹ نہیں ملتی یا کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. جو دل ٹوٹتا ہے تو پھر مسائل ہوتے ہیں. کہ جس سے کہ پھپھی کے پاس ایک آتی تھی اسلامی بہن، تو ان کا بیان ہے کہ میرا بیٹا تھا وہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، بچوں والے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، اور یہ بیچارہ کچھ نہ کچھ بیان کرتا تھا. تو ہمارے گھر میں بعض اوقات جس سے کچھ نہ کچھ بولا جاتا تھا اس پر، وہ مایوس ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا. اب اس نے چھوڑ دیا مدرسۃ المدینہ. اب اتفاق ایسا ہو کہ اس بیچارے نے چھوڑ دیا، اس کو کوئی غلط صحبت مل گئی اور یہ مسائل ہوں گے، ایسا وہ ٹوٹا، دل برداشت ہوا. اور ہوا یہ کہ مجھے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا، اب میں پریشان ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ صحیح ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے، اب یا تو حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ عدم توجہ کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اس پہ جو کراس سوالات یا اس پر اعتراضات اور اعتراض کرنے کی وجہ سے وہ بیچارہ ریورس آ جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر جو اس کو اس ٹریک پہ لانا، یعنی جو بندہ ہٹ گیا نا کسی جگہ سے، اب اس کو وہاں لانا جو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی اگر دعوت اسلام کے دینی ماحول میں ہے، ابھی ہٹ گیا، اب اس کی آمد بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اچھی بات کریں، چاہے مدنی چینل دیکھ کر کریں، چاہے مدرسۃ المدینہ سے کریں یا جامعۃ المدینہ سے کریں یا آن لائن سیکھ کر کریں، ہمیں ان کی اچھی بات کی جو ہے وہ اچھی بات پر حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ اور ترقی ہو. اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں انشاءاللہ الکریم ایک اچھا ماحول بنے گا، ایک دینی ماحول بنے گا. صحیح. مرحبا. صاحبزادہ میرے سنت کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. جن دنوں ہم جو ہے یہ سیلاب زدگان کی خبر گیری کے لیے سفر جو ہے وہ کر رہے تھے، خلیفہ امیر سنت کے ساتھ سفر کرنے کا مجھے جو ہے موقع ملا. تو ہم غالباً نواب شاہ میں تھے یا اسی مطلب کسی کہیں تھے اس علاقے میں. تو آپ کو جو ہے وہ فون آیا. وہ فون کس کا تھا اور اس میں کیا کہا گیا، وہ بیگ آپ کو ویڈیو پیغام بھی آیا تھا کہ یہ شاپر ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، ذرا کچھ وہ بتائیں ناظرین کو وہ کیا تھا. اب ہمارے جو ہے وہ حاجی اسید نے شوپر تیار کیا تھا سیلاب زدگان ہم نے تقسیم کرنے کے لیے. ہم غالباً نواب شاہ میں تھے. یہ نواب شاہ میں تھے کہ میں جو ہے یہ وہاں جاؤں گا اور سیلاب زدگان میں تقسیم کروں گا. مرحبا. پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ مجھے بلواؤ. صحیح. آپ نے کیا کیا؟ اچھا انہوں نے کہا تھا میرے سنت کو، اچھا کہ میرے ابو کو بولو اللہ اکبر کہ مجھے بلوائیں. کیا یہ بات بات ہے. میرے سنت نے فرمایا دیکھو کہ ممکن ہو تو ان کو بلوا لیں، کیا سر بات. ترکیب کر لیں، کوئی حرج نہ ہو تو. تو یوں پہ ان کے آنے کی ترکیب بنی تھی. کیا بات. یہ شاپر لائے تھے یہ بھر کر ماشاءاللہ. اچھی بات. اور آپ بھی تھے ساتھ کہ انہوں نے تقسیم بھی کیا تھا. جی ماشاءاللہ. یہ ہم جڈو جڈو آگے جو ہے وہ گئے تھے. جڈو میں گئے تھے. جڈو شہر ڈوب گیا تھا نا. جی خیمہ بستی تھی وہاں پر. خیمہ بستی اس میں الحمدللہ صاحب زور نے جو ہے اس کا دورہ بھی فرمایا اور وہاں پر بچوں میں ماشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں تقسیم کی. یقیناً یہ گھر سے ایک اچھا ایک جسے یوں بولیں کہ جب تعاون ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر بچوں کا دل اور جو ہے وہ بڑھتا ہے.
نواب شاہ سے خلیفہ امیر سنت نے جو ہے وہ الحمدللہ یہ ترکیب جو ہے وہ بنائی، اور یوں پھر اس طرح سے حاجی حسین یہ انہوں نے جو رقم جمع کی، ظاہر سی بات چیزیں جو سامان خریدا تو گھر والوں نے ہی جو ہے وہ اس میں ان کا تعاون کیا. ہماری ملکیت تھی، چیزیں خریدی نہیں تھی، ہماری ملکیت میں وہ چیزیں تھیں، صحیح، بسکٹس وغیرہ جو بھی تھے، صحیح، بچوں کی ملکیت تو نہیں کرتے، تو ہماری ہی تھی، تو وہ انہوں نے جمع کر لینا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گھر والوں نے مہربانی فرمائی نا جی. یہ صرف ایک بچے کا انیشیٹو ہے. اس بچے کے انیشیٹو کے ساتھ جو گھر کے افراد ہیں جو گھر میں موجود ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، مزید اس کو حوصلہ افزائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور آپ بحیثیت والد اگر آپ دیکھیں تو والد بھی کیا کر رہے ہیں، والد بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایک پروان جو ہے وہ چڑھا رہے ہیں، مزید آگے جو ہے بڑھا رہے ہیں. بچے کے اندر جو ایک اچھی لوگوں کی ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی، سخاوت کرنے کی جو ہے وہ سامان تقسیم کرنے کی جو ایک دل کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک کرج ہے، اس کو مزید جو ہے بڑھایا جائے تاکہ مزید یہ آگے چل کر آگے بڑھے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سخاوت اپنی اولاد کو سکھانا یہ والدین کے لیے جو واجبات ہیں اس میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو سخاوت سکھائے. تو اللہ کریم ہمیں بھی ایسا جو ہے وہ بنائے کہ ہم خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں اور اپنی اولاد کے ذریعے سے بھی اس کا جو ہے وہ ایک حصہ کار رکھیں. تو انشاءاللہ الکریم پھر والدین جب اپنی اولاد کو یہ نیکیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل یقیناً جو ہے یہ ٹھنڈے ہوں گے. اور میں اگر یہ کہوں کہ صاحبزادہ حضور نے جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ حاجی حسین جو ہے وہ وہاں پر بچوں میں بسکٹ جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں تو یقیناً ان کا دل جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ میرا بچہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کے لیے کس طرح سے کچے انداز میں ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کا احساس کر رہا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ خیال اور احساس کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ناظرین بھی اپنے بچوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے جیسے ڈونیشن کاؤنٹر مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں تو صدقات جو ہے وہ دینے کے حوالے سے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. گھر میں صدقہ باکس رکھا جائے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. اچھا ہمارے بچے ہیں وہ بھی گھر میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صدقہ باکس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پیسے ڈال دیں. اچھا 3 ہیں تو وہ باری باری الگ الگ جو ہے وہ آتے ہیں کہ اس میں جو ہے پیسے ڈالیں. تو والدین بھی اگر یوں کریں کہ جیسے کہیں بچے کے ساتھ جا رہے ہیں ڈونیشن کاؤنٹر کے پاس سے گزرے ہیں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ آپ کچھ رقم اس کو دیں. 50 روپے ہے، 100 روپیہ ہے، 20 روپے ہے، 10 روپے ہے، 5 روپے کا سکہ ہے تو آپ اس بچے کو دیں بھئی یہ اس میں ڈونیشن سیل میں یہاں جو کاؤنٹر ہے اس پہ جو ہے وہ ڈال دے. تو انشاءاللہ الکریم والدین کو اس کا بھی اجر و ثواب بھی ملے گا، رزق میں برکت بھی ہوگی اور اولاد بھی نیک بنے گی انشاءاللہ. بالکل. اصل میں مجھے جو نا یہ یاد ہے کہ بچپن میں امیر سنت جو نا صنع کرواتے تھے بعض اوقات تحفے، مجھے جیسے مجھے دیا تو فلاں کو دے دو، کو دے دو. اب سمجھ تو نہیں تھی کیا ہے، بس یہ دے دو ایک چین بنانے کے لیے، ایک عادت بنانے کے لیے. اچھا اب جیسے حاجی حسین نے چیزیں ہاتھ دے دیں، جیسے حاجی حسین نے چیزیں بھری نہیں کہ دیکھا دی جو حبیب آئے ان کو تو سمجھ نہیں تھی کیا ہے، یہ بھرنا شروع کر دیا. وہ جنید بالکل چھوٹے، ان کے پاس کوئی بیگ تھا اسکول کا تو انہوں نے اس میں بھرنا شروع کر دیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ دونوں بھی تیار ہو گئے آنا ہے، ان کو کیا سمجھ کے کیا مسئلہ، وہ اس سے تو بھی بڑے ہیں نا کہ چلو سیلاب آیا ہے کچھ آزمائش بھی تو بانٹنے. اب یہ سمجھے کہ کہیں مگر کیا دیکھا تھا کہ کم سے یہ ہوا کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنا ہے یہ. اب وہی کہ جو بڑا کرتا ہے گھر میں تو وہی پھر اس کا اثر آتا ہے. اچھا کرے گا تو اچھا اثر آئے گا، برا کرے گا تو برا اثر آئے گا. مرحبا. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی باتوں پر ان کو انکریج کرنے کی، ان کو اپریسیٹ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب مثال کے طور پہ آمین کوئی کھلونا ہے، کسی نے کوئی کھلونا دیا، ہمارے جنید کو سمجھ نہیں ہے نا، جب چھوٹے تھے اتنی سمجھ نہیں تھی. اب جیسے کوئی میوزک کی آواز آئی نا، اب نیا کھلونا کسی نے دے دیا تو کیا وہ دونوں بڑے اعتراض کریں میوزک تو بند کیا جائے. تو یہ الحمدللہ ماحول ہے کہ میوزک کی سمجھ ہے کہ یہ نہیں سننا چاہیے. الحمدللہ. کیا بات ہے، مرحبا ماشاءاللہ. اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنائے. آمین. کال شامل کرتا ہے. یہ بتا دیجئے کہ پیر کامل سے بیعت کن اغراض کی حصول کے لیے کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ سوال جو ہے نا وہ تھوڑا اس کو آسان کیا جائے. اغراض کئی لوگوں کو یہ سمجھ اغراض ہی نہیں آتا ہوگا. غرض کی جمع ہے اغراض. یعنی اب اس کا یہ بھی ہے کہ کس لیے کرنی چاہیے، جی کس فائدے کے لیے، کس فائدے کے لیے کرنی چاہیے. غرض صحیح ہے، فائدہ. تو دیکھیں کہ پیر کامل کی جو بیعت ہوتی ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، غرض اس کی یہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارا ایمان کا تحفظ ہو.
نیک اعمال پر ہمیں استقامت ملے اگر نیک اعمال کر رہے ہیں تو، ورنہ اگر نہیں کر رہے تو کم سمجھیں کہ نیک اعمال کی طرف ہم راغب ہوں. جو یہ دیکھا کہ جب کوئی بندہ کسی پیر کامل کی بیعت کرتا ہے تو گناہوں سے ہٹ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. یہ ایک تجربہ ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو بیعت کی جاتی ہے وہ دنیاوی معاملات کے لیے کی جاتی ہے. تو اصل جو غرض ہے نا، اصل جو فائدہ وہ اخروی ہے. البتہ یہ فائدے ملتے ہیں مگر یہ ضمنی ہے، اصل اخروی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف لگائے اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. آمین. مرحبا. جی کال. توبہ کا کیا معنی ہے، نیز اس کی حقیقت بھی بیان فرما دیجیے. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، کہ پچھلی جو اس نے غلطی کی اس سے وہ لوٹ آیا، رجوع کیا اس نے. توبہ کا معنی تو یہ. مگر دیکھیں کہ رجوع اس وقت مانا جائے گا، اس وقت قبول ہوگا، اس وقت کہا جائے گا کہ یہ سچے دل سے کرے. اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی گناہ کیا، جھوٹ بولا، اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں جو یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ برا بھی جانے، وہ یہ کہ صلی اللہ علیہ محمد کہ استغفار بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض بھی کرے کہ یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا یہ مجھے معاف فرما دے. تو جب واقعی اس کا یہ ارادہ ہوگا آئندہ نہ کرنے کا، اور گناہ کو گناہ جانے کا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے، عزم مصمم ہے، پکا ارادہ جسے کہتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ یہ زبان سے استغفار بھی کر رہا ہے تو یہ توبہ کہلائے گی. یعنی گناہ کی تلافی بھی کرنی نا. اچھا اب مثال کے طور پہ کسی نے اگر نماز چھوڑ دی، اب اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی تلافی کیا ہے؟ قضا کرے. کسی کا قرض دبا لیا، اس کی تلافی کیا ہے؟ قرض ادا کرے. اچھا اب یہ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، تو قرض میں جو تاخیر کی، جو اسے اذیت ہوئی، اسے تکلیف ہوئی، تو یہ اس سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے، اس بندے سے بھی معافی مانگے. تو توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا. ٹھیک ہے. یہاں میسج پر ایک سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اسلامی بہن ہے، اگر شوہر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہوں تو کیا بیوی ان کو بنا بتائے دے سکتی ہے؟ نہیں، شوہر اگر رائے خدا میں نہیں دیتا تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دے. باپ اگر نہیں دیتا رائے خدا میں تو بیٹے کو اجازت نہیں اسے جیب سے نکال کر دے دے، یہ تو گناہ گار ہوگا. کیونکہ رائے خدا میں ایک تو ہے فرض دینا، زکوٰۃ وہ ایک الگ چیز ہے، فطرہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ نبی اس طرح نکال کر نہیں دے سکتے، اس میں اجازت نہیں، چونکہ اس کی تو نیت ہی نہیں ہے دینے کی. بالفرض کوئی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اب بندہ بولے گا ٹھیک ہے میں اسے جیب سے نکال لوں یا اسے چھین لوں، کچھ اس طرح کر کے دے دوں، تو زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوگی، اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. یہ اس میں میں ایک اور بات بھی، نفلی صدقہ ہو گیا. جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، فرض ادا نہیں ہوگا تو نفلی کیسے ہوگا؟ بلکہ یہ بندہ گناہ گار بھی ہوگا الٹا، بغیر اجازت کے پیسے نکال کی جو ہے ذہن بنا لیا جائے. اصل میں ہوتا مجھے جو لگتا ہے وہ یوں ہے کہ جیسے زکوٰۃ لازم ہے خاتون پر، زیور کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس ہے. خاتون کے پاس ہے. زیور کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس ہے. پیسے کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس ہے. زکوٰۃ کون دے؟ آپ دیجیے. جی یوں. اچھا اب وہ کیا ہے، وہ بولے گا نہیں بھائی آپ ہی دیں، پیسے بھی آپ کے پاس ہیں، زیور بھی آپ کے پاس ہے، میں تو پہلے ہی جو کما رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں، اور مطلب جس طرح ہے وہ پورا جو ہے وہ چل رہا ہے، نہیں زکوٰۃ بھی آپ ہی دیں. تو یہ بھی ممکنہ صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میسج والوں نے کیا کہا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہنے والا ہی جانتا ہے، القائل عالم بمرادی، لیکن ایک صورتحال یہ بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. بہرحال کیا مشورہ دیں گے آپ، کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ عورت کے مال کی زکوٰۃ دے دے، بھلائی کرے. یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ عرف بھی ہے، رواج بھی ہے صحیح کہ شوہر جو وہ اپنے زوجہ کے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، صاحب حضور کا مشورہ بھی آ گیا ہے اور رہنمائی بھی آ گئی ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی. رمضان رمضان ہے رحمت